میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ پوچھ رہا ہے کہ بھارت کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو دو۔ ارے بے شرمو، کیا ہم نے تم کو پٹھان کوٹ میں بلا کر نہیں دکھایا تھا کہ پٹھان کوٹ ہمارا ایئر فورس کا بیس میں تمہارے آتنکوادی آ کر وہاں پر کوہرام مچا کر گئے؟ تمہاری لوگ پاکستان سے آ کر دیکھے، اس کے باوجود بھی تم نے ان آتنکوادیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ 26/11 کا واقعہ ہوا، میں جانتا ہوں آندھرا تلنگانہ میں نظام آباد ایک علاقہ ہے، وہاں کی ہماری ایک بیٹی جس کی شادی ہو کے چند دن ہوئے تھے، اس نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ وی ٹی اسٹیشن پر تھی، پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادیوں نے وی ٹی اسٹیشن پر گولیاں مار کر لوگوں کی ہتیا کی، تو اس میں نظام آباد کی ایک نئی دلہن بھی ماری گئی تھی۔ پاکستان کبھی بھی اقرار نہیں کرے گا کہ ان کے ملک سے آتنکوادی آ کر بھارت میں لوگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اب سمجھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت جواب دینے کا ہے، یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، ورنہ یاد رکھیے ہر 6 مہینے ہر 2 مہینے کے بعد یہ آتی ہیں، یا تو ہماری فوج یا ہماری CRPF کے جوانوں کو یا پھر معصوم کشمیریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ان کے خلاف ایک مؤثر اقدام کرے گی۔ جتنے بھی اقدامات، جتنے فیصلے بھارت سرکار نے لیے ہیں، MIM پارٹی اس کی تائید کرتی ہے۔ جیسے بھی ہو، پاکستان کو اگر کمزور کرنے کے لیے ان کی معیشت کو، ان کے اکانومی کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو برابر کیا جانا چاہیے، اور جو بھی طریقہ کار حکومت استعمال کرے گی، ہم امید کرتے ہیں کہ آتنکواد ختم ہوگا۔ یہ دیش کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی اس پر راجنیتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بیٹی جس کا نام ہمانشی ہے، اس کے پتی کو گولی مار کر 6 دن کے بعد شادی کر کے گئے تھے، اس کا قتل کر دیا گیا ان آتنکوادیوں نے۔ یہ ہماری بیٹی ہمانشی کا ایک پیغام دیتی ہے، ہمارے دیش میں بسنے والے جو لوگ ہندو مسلم کا زہر پھیلا رہے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتی کو کھویا، مگر میں نہیں چاہتی کہ مسلمان اور کشمیریوں کے خلاف نفرت کے مظاہرے کیے جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ہماری اس بیٹی جس نے اپنے پتی کو کھویا ہے، اس کے اس الفاظ کو یاد رکھے گی، اور دیش کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو ایسے وقت میں بجائے ہم متحد ہو کر ان آتنکوادیوں سے اور ان آتنکواد کو پروموٹ کرنے والے دیش سے مقابلہ کریں، جو ہمارے ملک میں اس کا فائدہ اٹھا کر نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، اس وقت پر ہم کو نفرت نہیں، ہم کو امن کو اور محبت کو پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم دیش کو مضبوط رکھ سکیں۔ اور جو لوگ نفرت اور زہر پھیلا رہے ہیں، یاد رکھو تم LET اور پاکستان کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آ رہے ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پڑوس ملک میں بیٹھ کر ہمارے بچیوں کو ہم بیوہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں آنسو آئیں، وہ روئیں، اپنی قسمت پر روئیں۔ اور آج یہ وقت ہے کہ بھارت کو ایک متحدہ طور پر ایسے لوگوں کے خلاف پیغام دینا ہے۔ ہم بھارت کے پردھان منتری سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے 26 لوگ وہاں پر مارے گئے، بھارت سرکار ان کو شہید کا رتبہ دے، تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے ان کو یاد رکھ سکیں۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان پریوار کے لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ مارے گئے ان کو شہید کا رتبہ دیا جائے۔ جو مارے گئے ان کے پریوار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے مرنے والوں سے انصاف ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ایک ٹھوس اور مضبوط اقدام کرے گی تاکہ آتنکواد کا خاتمہ ہو سکے۔ سرکار، اس دیش کے پردھان منتری، یہ جو آتنکوادی حملہ ہوا ہے، بزدلانہ حملہ ہوا ہے، وہ اس پر مؤثر کارروائی کریں گے، مرنے والوں کو وہ انصاف دلائیں گے،
اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جو آتنکوادی ہمارے دیش میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں یا پھر وردی پہننے والے ہمارے نوجوان بیٹے ہوں، ان آتنکوادی حملے کو ختم کرنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادی اور پاکستان جیسے ایک فیلڈ اسٹیٹ کے خلاف وہ ایک مؤثر کارروائی کریں گے، ایسا اقدام کریں گے کہ دوبارہ پاکستان 100 مرتبہ سوچے گا کہ بھارت کی سرزمین میں آ کر کسی کو مارنے کے بارے میں۔